والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين العارفين وعلمائه الراشدين المرشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل قول من الأحوال المقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والوں کا فضل و کرم اور اس کا بہت و احسان و احسان عظیم جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتوں میں اپنی حضور حاضری کا شرف عطا فرمایا. اس کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ بیان کیا جائے صحیح معنی بیان کرنے، اس کو سن کر سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماہ شعبان معظم جاری و ساری ہے اور اپنی برکات اور رحمتوں کے ساتھ جاری ہے. اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ ماہ مقدس دیکھنا نصیب فرمایا. اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کے حوالے سے جہاں ذکر کیا جائے تو حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان امتی. حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان مبارک میری امت کا مہینہ ہے. تو یہ ماہ مقدس اپنے اندر بے بہا رحمتیں فضیلتیں رکھتا ہے. آج اس ماہ مبارک کی 5 تاریخیں جبکہ 2 شعبان المعظم کو حضور حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم وصال ہے. اور آج کی جمعے کی گفتگو کا
کے خطبے کا عنوان اور آج کا موضوع حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کی سیرت مبارکہ اور آپ کی علمی فکری ذہانت و فطانت، آپ کا زہد و تقویٰ، اس حوالے سے چند ایک معاملات آپ عوام کے سامنے انشاءاللہ العزیز گوش گزار کریں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو نام تو آپ کا نعمان ہے، نعمان بن ثابت، لیکن کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ آپ اسی سے جانے اور پہچانے گئے، اور آپ کے جتنے بھی پیروکار ہیں وہ اسی کنیت کے ہی توسط سے پہچانے جاتے ہیں۔ حنفی جنہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام اس میں گرامی نعمان بن ثابت، جبکہ کنیت آپ کی ابو حنیفہ ہے، اور جن کو امام الائمہ اور سراج الامہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ امت کے امام، تمام امت کے جتنے بھی ائمہ ہیں ان تمام کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اور یہ شرف آپ کو اس لیے بھی حاصل ہوا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ عطا فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت اور آپ کے علم و فضل کا کمال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ پا لینا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اساتذہ میں جن کا نام آتا ہے وہ ہزاروں اساتذہ ہیں، لیکن معروف اور صرف ذہن نشین کرنے کے لیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین نے جو مقام، جو مرتبہ عطا فرمایا، جنہیں امت کے اماموں کا بھی امام بنا دیا، اس کی وجہ ایک یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کے اساتذہ میں حضرت امام جعفر صادق اور آپ کے والد گرامی حضرت امام باقر کا نام بھی آتا ہے، اور جتنے بھی اہل بیت کرام کے ائمہ گزرے ہیں، اللہ رب العالمین نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ کا زمانے میں پیدا فرمایا اور آپ کا زمانہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے علمی مقام کی وجہ سے درجات عطا فرمائے، اور ان میں سے ایک شخصیت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی، کہ آپ کا علمی مقام جو ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو اس علمی مقام کی بنیاد پر جو فضیلت و مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ آج رہتی دنیا تک قائم و دائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رب اللہ کے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کہ جو پہلے علم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر پریکٹیکل لائف میں جب جاتے ہیں تو پھر کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی اس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد وہ پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے، وہ بزنس کی طرف آ جاتا ہے، یعنی پہلے اس نے پڑھا اور اس کے بعد اس لائف میں۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ تجارت کیا کرتے تھے اور کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو بعد میں اپنے دین کے لیے چنا۔ آپ پہلے تجارت فرماتے تھے، دین سے بہراور دین آپ کو، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو دین کے لیے ایسا منتخب فرمایا کہ اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو ایک تاجر
فارسی نسل تھے، فارس کے رہنے والے فارسی نسل تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے علم میں اور آپ کو جو علم میں جو آپ کو مقام عطا فرمایا کہ آج صرف فارس میں رہنے والے ہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ جس زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار نظر آتے ہیں۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ کمال عطا فرمایا کہ جتنے بھی فقہ کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، ان تمام اماموں میں اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکاروں کو بنایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا سب سے زیادہ۔ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو دین کے لیے چنا وہ کس لیے، اور آپ نے جو زمانہ پایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جن میں آپ کی ملاقات صحابی رسول خادم رسول حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ نے ان کا زمانہ پایا، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان سے اتصام فیض کیا۔ حضرت انس بن مالک جو حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور یہ حدیث حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ وہ زمانہ ہے جو میرا زمانہ ہے، پھر فرمایا پھر ان کے بعد والوں کا، پھر ان کے بعد والوں کا۔ تو فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ کی روح سے حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، اور صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، حضور نے فرمایا کہ وہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے صحابہ کا زمانہ عطا فرمایا۔ وہ فرمایا کہ صحابہ کی زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ تو جب صحابہ کی زیارت کا شرف جن کو عطا فرمایا تو اللہ کے معبود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہ علم کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کے علم کے بارے میں مسلم شریف میں ایک حدیث مبارکہ اس کے بارے میں حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو کان العلم عند الثریا، لو کان العلم عند الثریا، کہ اگر ثریا پر یا کہکشاں میں بھی علم ہو تو فارس کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں سے بھی علم لے کر آ جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روح سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان فارس کے ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر علم ثریا پر ہو، کہکشاں پر بھی ہو، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ لوگ فارس والے وہاں سے بھی علم لے کر آ جائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کا کمال یہ ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کا کمال حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ اپنے کشف المعجوب میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ آپ کا علمی مقام کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ رب العالمین نے علم کے لیے چنا، تو کیسے چنا اور کیا فضیلت، کیا مقام عطا فرمایا۔ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن معاذ صحابی رسول انہوں نے خواب میں دیکھا، وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کریں، کبھی آپ کو تلاش کرنا ہو حضور تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں۔ حضور نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا عند علم ابی حنیفہ، کہ مجھے اگر کبھی تلاش کرنا ہو تو ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کر لینا۔ حضور داتا علی حجویری نے کشف المعجوب میں بیان فرمایا حضرت، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں حضور نے پہلے ہی بشارتیں دے دی تھی کہ حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو علم تھا کہ ابو حنیفہ ایسا شخص ہے کہ جس کے علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو فضیلت اور درجہ عطا فرمائے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی نے خود بھی ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی ہٹا رہے ہیں، آپ کی قبر مبارک کی مٹی ہٹا رہے ہیں، اور آپ کے ہم اثر جو تعبیر الرؤیا جن کی کتاب بھی ہے علامہ
کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی ہٹا رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت امام سیرین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، ابن سیرین نے آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ حدیث مبارکہ اور سنت مبارکہ کی اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ ملکہ عطا فرمایا ہے، وہ علوم عطا فرمائے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت سے ایسے علوم نکالیں گے، ایسی ان کی عقدہ کشائی کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اور آج دیکھ لیں کہ ایسی ایسی چیزوں کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کھولا کہ ان کے زمانے کے لوگ بھی، آپ کے زمانے کے لوگ بھی اس کو نہیں کھول سکے، اس کو حل نہیں کر سکے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حضرت حماد، جن کے سامنے آپ زانو تلمس طے کرتے تھے آپ کی غیر موجودگی میں، یعنی حضرت حماد ایک مرتبہ غیر حاضر تھے، کہیں کام سے گئے ہوئے تھے، تو حضرت امام اعظم ابھی شاگرد تھے ان کے، اور آپ شاگردی میں ہی کوئی شخص آپ ان کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے، یعنی ان کے عدم موجودگی میں 60 فتاوی آپ نے دوران شاگردی دے دی۔ جب حضرت حماد تشریف لائے اور جب انہوں نے وہ 60 فتاوی دیکھے تو 40 فتاوی سے اتفاق کیا اور 20 فتاوی سے اختلاف کیا، اور یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ 40 فتاوی جو اپنے شاگرد نے آپ کے ان کے شاگرد نے دیے تھے اس سے اتفاق کر لیا۔ اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے قسم کھائی کہ جب تک میری زندگی ہے میں آپ کی مجلس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا علمی کمال ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا۔ خلف بن ایوب ایک آپ کے زمانے کے گزرے ہیں امام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کے جو ائمہ تھے، جو آپ کے بعد تھے، جو متاخرین تھے، جو متقدمین تھے، وہ سب آپ کو مانتے تھے۔ ایک امام گزرے خلف بن ایوب، وہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا وہ حضور سے علم صحابہ تک پہنچا، پھر صحابہ نے وہ علم تابعین تک پہنچایا، اور تابعین میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک کو یہ علم پہنچا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ علم کہاں سے پہنچا ہے؟ اللہ کی جانب سے پہنچا ہے۔ حضرت خلف بن ایوب فرماتے ہیں کہ میں بابا کے توہل کہتا ہوں کہ یہی حق ہے، اگر کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہیں مانے۔ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جو علم ہے وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے آنے والا علم ہے۔ تو آپ کا علمی مقام کیا؟ یہ تو علمی مقام کے چند ایک پہلو ہیں، وقت کی قلت کی بنا پر جو میں نے آپ کو چند ایک پہلو، آپ کا زہد و تقویٰ کے حوالے سے جو مثالیں اور جو ہمیں تواریخ کی کتابوں میں اور آپ کی سوانح میں ملتا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زہد و تقویٰ کا عالم یہ تھا۔ زہد اور تقویٰ جو ہے نا وہ عبادات کے تسلسل سے حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان عبادات میں تسلسل اختیار کرے تو اس کو اللہ رب العالمین اس مقام، وہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ جو تقویٰ پر لے جاتا ہے، جہاں پرہیزگاری پر لے جاتا ہے۔ انسان کیا کرے؟ مسلسل اگر نمازی ہو کوئی شخص، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح نماز کو ادا کرنے والا شخص ہو، نماز کے ادائیگی میں وہ مخلص ہو، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو متقی بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو پھر گناہ کی طرف بڑھتا نہیں، اس لیے وہ سوچتا ہے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ کپڑے کی تجارت بھی فرماتے تھے، علوم و دروس کا سلسلہ بھی تھا، لیکن رات میں جب آپ قیام فرماتے تو آپ کا عالم یہ تھا کہ ایک رکعت میں آدھا قرآن اور دوسری رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے، پوری رات قیام فرماتے تھے۔ نہ ہی آپ کی تجارت میں کوئی کمی آئی، نہ ہی دن کے معاملات میں کوئی کمی آئی، نہ ہی رات کی عبادات میں کوئی کمی آئی۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو جو زہد و تقویٰ عطا فرمایا، جو قرب عطا فرمایا، وہ آج ہمارے لیے ایک مثل، ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ ہے، اس پر عمل کرنا جو ہماری زندگی کے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو اپنائیں کہ ہماری عبادات میں بھی خلل نہ پڑے، ہم اپنے معاملات میں بھی ہم دیکھیں تو اس میں بھی کوئی کمی نہ آئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ائمہ اور بزرگان دین گزرے کہ جنہوں نے اتنا کام کیا علم پر، اتنے مراتب حاصل کیے کہ آج ان کی سوانح کو اٹھا
اٹھا کر دیکھیں تو نہ ہی ان کے معاملات میں کہیں کمی نظر آتی ہے، نہ ہی ان کی عبادات میں کمی نظر آتی ہے۔ اور آج یہ پیغام ہے ان نوجوانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو تجارت کی غرض سے اپنے معاملات کی زندگی کو چلا رہے ہیں، تجارت میں اپنے آپ کو صرف کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے تجارت کا معاملہ، ایک شخص آپ کا شراکت دار تھا اور اس کو آپ نے کہا کہ میں کہیں مصروف ہوں، تم یہ کپڑا لے جاؤ اور اس کو فروخت کرو، لیکن اس میں کچھ نقائص ہیں، ان نقائص کو بھی بیان کر دیا جائے، ان نقائص کو کہ اس کپڑے کے اندر یہاں پیوند لگے ہوئے ہیں یا نقائص ہے، جب تم اس کو فروخت کرو تو اس کو بھی بیان کر دو۔ اب وہ جو آپ کا شراکت دار تھا، وہ جو آپ کے ساتھ جو آپ کا پارٹنر تھا، وہ جب اس کپڑے کو فروخت کر آیا اور آپ کو سارا اس کی قیمت ادا کی تو آپ نے پوچھا کہ میں نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم اس کپڑے کے جو نقائص ہیں وہ بھی بیان کر دینا، کیا تم نے ایسا کیا؟ تو کہنے لگا میں حضور کو بھول گیا۔ آپ نے فرمایا ایسا کیسے ممکن ہے کہ تم بھول گئے؟ تو آپ نے آپ کے زہد و تقویٰ کی یہ مثال ایسی مثال ہے کہ آپ نے وہ سارا کا سارا جتنا بھی مال تھا جو اشرفیوں میں تھا وہ آپ نے سارا اٹھایا اور راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو مجھے عطا فرمایا ہے میں اس میں کسی بھی قسم کی کھوٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ حرام تو حرام چیزیں، جو مشتبہ چیزیں تھیں ان میں بھی آپ احتیاط برتتے تھے۔ آپ کے زمانے کا ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ، آپ کے زمانے میں آپ کے علاقے کی ایک بکری چوری ہو گئی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں، اور آپ کے علاقے کی ایک بکری چوری ہو گئی۔ تو آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، حالانکہ مکلف نہیں تھے اس بات، لیکن آج لوگ ہیلے تلاش کرتے ہیں نا کہ بھائی تم اپنے پاس لے لو پھر مجھے دے دینا پھر تمہیں لے لینا اور مال پاک ہو جائے گا، یہ ہیلے تلاش کرتے ہیں۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اس عمل سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حرام تو حرام چیزیں، لیکن جو مشتبہ چیزیں تھیں نا ان سے بھی آپ اجتناب اس طرح فرمایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے آپ کی زمانے میں ملتا ہے کہ آپ نے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اور پھر کسی دانا شخص سے پوچھا کہ بتاؤ بکری کی کم از کم عمر اور زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو بتایا گیا 7 سال ہوتی ہے۔ کتنی عمر؟ 7 سال۔ اور آپ کے زہد و تقویٰ کا عالم یہ ہے کہ 7 سال تک آپ نے بکری کے گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ زہد و تقویٰ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ مشتبہ چیزوں پہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ زہد و تقویٰ کہ جو آج ہمیں ہمارے لیے کیا ہے مشن راہ ہے، جس کو ہم اپنائیں تو ہمارے معاملات بھی بہتر ہوں اور ہماری عبادات بھی بہتر ہوں۔ اور جہاں تک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور جانے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ پسندیدہ ہے جو متقی ہے۔ اور حضور خود فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر متقی میرے اہل سے ہے، ہر متقی میرے اہل سے ہے۔ جب حضور سے پوچھا کہ حضور یا رسول اللہ آپ کے اہل کون کون ہیں؟ حضور نے فرمایا ہر متقی میرے اہل سے ہے۔ تو اب اس میں متقین میں کون کون آتے ہیں؟ پھر حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان بھی میرا متقی میرے اہل سے ہے، بلال بھی ہے، سہیل بھی ہے۔ فرمایا جتنے بھی متقین ہیں وہ میرے اہل سے ہیں۔ تو پتہ چلا حدیث مبارکہ کی روح سے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں بھی حضور فرما رہے ہیں کہ ابو حنیفہ میرے اہل سے، یہ آپ کے زہد و تقویٰ کا کمال ہے۔ اور متقی اتنے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ان کاموں کے لیے جہاں پر علوم دروس کی علم دین کے لیے آپ کو چنا تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کو تقویٰ میں پرہیزگاری میں بھی آپ کو اللہ رب العالمین نے انتخاب فرمایا۔ اور جہاں پر اور یہ پھر ایک نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے نا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے معاملات زندگی میں چاہے ہم کسی بھی چیز کی خرید و فروخت کر رہے ہوں تو ہم اس بات میں تمیز نہیں کرتے کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے، جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حرام نہیں مشتبہ چیزوں سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے سامنے اگر ایسا ہو رہا ہو، اور یہ عام سی بات ہے، آپ اگر موبائل لینے جائیں نا، ایک چھوٹی سی بات مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ موبائل لینے جائیں تو موبائل کی آپ کو بے شمار کوالٹیز بتا دے گا لیکن اس کی خامیاں نہیں بتائے گا کچھ۔ تو آپ بتائیے کہ جو وہ قیمت لے رہا ہے اس کے اندر برائیاں بھی ہیں نا،
ایک چیز ہے جس کے اندر نقائص بھی ہیں، اگر وہ اس کو بیان نہیں کر رہا تو اس کی قیمت اس کے لیے جائز ہوگی کہ ناجائز ہوگی؟ ناجائز ہوگی۔ تو اسی لیے چاہیے کہ آج ہم جن شخصیات کو سنتے ہیں، ان شخصیات، ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار کہلاتے ہیں، ہم حنفی کہلاتے ہیں، لیکن حنفیت کی ایک جھلک بھی ہمارے اندر موجود ہے کہ حنفیت کا کوئی ایک پہلو بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ ہم صرف اور صرف نام نہاد مسلمان کہلانے والے ہیں، کہیں ہمارے اندر زہد و تقویٰ کی کوئی رمق، کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی سوانح حیات کو آج کے نوجوانوں کے لیے، آج کے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ ان کی سوانح حیات کو پڑھیں کہ جنہوں نے علوم میں اتنی مہارت حاصل کی کہ آج تک لوگ ان کے شاگردوں کے شاگرد پتہ نہیں کتنے کڑیاں ملائے تو بھی آج کے شاگرد پیدا ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ان کے معمولات زندگی میں کبھی فرق نہیں آیا۔ اور جہاں پر آپ کی ذہانت اور فطانت کی بات ہے تو آپ کو اللہ رب العالمین نے ایسی ذہانت عطا فرمائی، ایسی فطانت عطا فرمائی کہ آپ کی ذہانت پر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علم دین کے اس شہر میں ہیں کہ ہم اس کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کے زمانے کے لوگ بڑے بڑے آپ کے اساتذہ، آپ کے شاگرد، اتنے بے شمار ہزاروں کی تعداد میں آپ کے اساتذہ ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور کا ہی ایک واقعہ جو بڑا ہی معروف ہوا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور کے قاضی ابو لیلہ کی مجلس میں ایک مسئلہ لایا گیا، اور وہ مسئلہ کیا تھا کہ کسی شخص نے اپنی مجنونہ بیوی کے لیے حد کی تہمت لگائی کہ یہ تہمت لگا دی اس پر، تو ابھی قاضی ابو لیلہ نے ان پر حد قائم کی، اور جب حد قائم ہو گئی اور یہی مسئلہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ 6 باتوں میں قاضی ابو لیلہ نے فتویٰ درست نہیں دیا، 6 باتوں میں آپ نے غلطی کی ہے، جبکہ قاضی الوقت تھے۔ آپ نے کیا ان 6 باتوں کو ذکر فرمایا؟ اور فرمایا کہ پہلی بات، مجنونہ پر حد قائم نہیں ہوتی، تو قاضی ابو لیلہ نے حد کیسے قائم کر دی؟ جب تک کہ وہ مجنون سے صحیح درستگی میں نہیں آ جاتی، حد اس سے ثابت ہو جائے گی، یہ درست فیصلہ ہی غلط ہے۔ دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی، دوسری غلطی کی طرف اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قاضی ابو لیلہ نے مسجد میں حد لگائی ہے، جبکہ مسجد امن کی جگہ ہے، حد لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا عورت کو کھڑا کر کے حد لگائی ہے، جبکہ عورت کو بٹھا کر حد لگائی جاتی ہے، تو یہ حد قائم نہیں ہوئی۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ ایک کلمے کے ساتھ تہمت لگائی گئی تھی، جبکہ آپ کی مجلس میں دو مرتبہ حد لگانے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ عورت جس کے بعد جس کا مقدمہ پیش ہوا ہے، اس پر ایک کلمے کے ساتھ تہمت لگائی گئی تھی، ایک کلمے کے ساتھ ساری دنیا پر بھی حد لگا دی جائے تو ایک ہی حد قائم ہوگی، دوسری حد نہیں لگائی جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ مسئلہ درست نہیں ہوا، یہ حد قائم نہیں ہوگی۔ پانچویں چیز آپ نے فرمائی، آپ کی ذہانت اور فطانت دیکھیں کہ قاضی الوقت جس نے حد فیصلہ دے دیا ہو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ لایا جاتا ہے تو قاضی کی ہی غلطیاں آپ کو بتا رہے ہیں، کتنی ذہانت اور کتنی فطانت ہوگی۔ پھر پانچویں حد آپ نے فرمایا کہ شوہر کے والدین نے تہمت لگائی تھی، تو شوہر کے والدین یہاں موجود نہیں ہیں، تو اب جب وہ حد تہمت لگانے والے موجود نہیں ہیں تو پھر حد لگانے کا جواز پیدا نہیں ہوتا، تو حد قائم نہیں ہوگی۔ اور چھٹی چیز آپ نے بیان فرمائی کہ 2 حدیں ایک ساتھ کبھی قائم نہیں ہو سکتی، جب ایک حد سے یہ عورت صحیح ہو جاتی، صحتیاب ہو جاتی، پھر دوسری حد لگائی جاتی۔ اس لیے فرمایا کہ جو آپ نے 2 حدیں لگائی ہیں یہ حد قائم نہیں ہوتی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت اور فطانت پر اسی لیے علماء اس آپ کے وقت